This conference will now be recorded. जी जी हाँ सर, मतलब जैसे भी आप मुनाजिर समझे, अब स्लोली हम स्टार्ट कर सकते हैं तो शुरू ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला दरबिहि व नसजा अला मिनवालिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका व खलीलिका व सफ़ीका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात गिरामी, तज़किया सीरीज के शुरका हजरात, आज की इस मजलिस के तमाम शुरका हजरात एक नई आईडी के साथ हम आज से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुमकिन है कि चंद लोग हमारे साथ मिल न सकें, वाबिस्ता न हो सकें नई आईडी की बुनियाद पर। बहरकैफ हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दीनी रूहानी मजलिसों को जो 27 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह जो है रोजाना मुनक़िद हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन मजलिसों के जरिए जो हमें मालूमात हो रही है उससे हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए, हमारे दिलों का तज़किया फरमाए और हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए, हमें तमाम नेक सिफात से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। अज़ीज़ साथियों, गुफ्तगू हो रही है अफ़्व दरगुजरी की, फारगिनेस की। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में कि हम फारगिनेस के कल्चर को पूरी तरह फरामोश कर चुके हैं। हम फारगिनेस के कल्चर को पूरी तरह भूल चुके हैं। हम जो है अफ़्व दरगुजरी की सकाफत को, उसकी तहजीब को जो है पूरी तरह से नज़रअंदाज कर चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर जो है हम नाराज हो जाते हैं, लोगों को माफ करने को तैयार नहीं होते हैं और माफ न करने को हम अपने लिए कोई बड़ाई समझते हैं। बुरी बात यह है कि जब इंसान किसी गलती को अच्छाई समझने लगे, अपनी किसी कमजोरी को अपनी ताकत मानने लगे, अपने किसी ऐब को अपना हुनर समझने लगे, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। जैसे कि आज हमारी सोसाइटी में है, माफ न करना ये एक ऐब है, माफ न करना ये एक कमी है, ये एक कमजोरी है, ये एक बुरी सिफत है। मगर बदकिस्मती ऐसी है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो माफ करना जो एक अच्छी सिफत है, अंबिया और मुरसलीन की सिफत है, सिद्दीकीन और सालिहीन की सिफत है, औलिया कामिलीन की सिफत है, उनको हम छोड़कर जो है आम लोगों की, जो नफ्स अम्मारा बिस्सू की पैरवी करने वाले हैं, जो अपने नफ्स की इत्तिबा करने वाले हैं, शैतान के जो है वो कब्जे में हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं और अब वो दरगुजरी को कमजोरी समझते हैं, माफ करने को जो है अपने लिए जिल्लत समझते हैं, माफ करने को अपने कम हो जाने की, अपने जो है छोटे हो जाने की जो है अलामत समझते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही गलत है। एक तो ये कि हम अच्छाई पर अमल नहीं करते और दूसरी बात ये कि हम अच्छाई को बुराई समझते हैं और बुराई को अच्छाई समझते हैं। मसलन हम माफ न करने को खूबी समझते हैं, हम अपने कैरेक्टर की जो है मजबूती मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अच्छा वो है जिसे अल्लाह और रसूल अच्छा कहें, सच्ची बात वो है जिसे अल्लाह और रसूल सच्ची बात बताएं, अच्छी सिफत वो है जिसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अच्छा बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेशुमार हदीसों में और उनके रब तबारक व तआला ने मुतअद्दिद आयात में जो है अफ़्व दरगुजरी की तारीफ की है, माफ करने वालों की तारीफ की है, माफ करने वालों को अच्छा करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही। अगर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारा ताक़ुब करता है तो तुम भी उसका ताक़ुब करो, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करता है तो तुमको इजाजत है कि तुम उसके साथ उसी तरह का सलूक जो है वो कर सकते हो। फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम
लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, मगर अगर तुम सब्र करो, बदला न लो, अपने पर ज्यादती करने वाले को माफ कर दो, दरगुजर कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है फहुव खैरुल लिस्साबिरीन फइन सबरतुम वइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छी जजा उसने रख रखी है। इसी तरह कुरान कह रहा है कि जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, कि बुराई का बदला उसी के मिस्ल बुराई है। यानी इस्लाम में जस्टिस का मजहब है, अदल का मजहब है, इंसाफ का मजहब है। वो हमें इख्तियार देता है कि अगर हमारे साथ कोई बुराई करे तो हम उसी के मिस्ल बुराई कर सकते हैं। जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिस्लुहा, यानी बुराई का बदला उसी के मिस्ल बुराई है, उसी के मिस्ल जो है बुराई है। मगर आगे इस्लाम बता रहा है फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह, लेकिन जो बदला लेने के बजाय अगर माफ कर दे और सुलह कर ले तो उसका अज्र, उसका बदला अल्लाह के पास है। दोस्तों, आप गौर करें कि अदालत की स्पिरिट को, जस्टिस के स्पिरिट को पूरी तरह महफूज रखते हुए कैसा अफो दरगुजरी का रास्ता खोला गया है कि ये माना गया है कि बुराई का बदला बुराई है। ये आपको अख्तियार है कि जो आप पर जुल्म कर रहे हैं आप उससे बदला लें, जो आपके साथ ज्यादती करे आप उसका बदला लें। मगर उसके बाद ये अवाम का तरीका बताने के बाद खवास की बात की जा रही है, फमन व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह, लेकिन जिसने माफ कर दिया और सुलह इख्तियार की तो उसका अज्र जो है वो अल्लाह ताला। कल मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा था, जिसके बारे में बयान किया था और जिसके बारे में अर्ज किया था कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मिस्ताह बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है ये आयत नाज़िल हुई है, वल याफू वल यस्फहू, चाहिए कि वो माफ करें, चाहिए कि वो नजरअंदाज करें, तजावुज करें। अला तुहिब्बुना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। आप देखिए यहाँ माफी के दो दर्जे बयान किए गए, एक अफ़्व और एक सफ़ा। तो सफ़ा का दर्जा जो है वो अफ़्व से भी बुलंद है, यानी एक माफ करना ये होता है कि आप बदला ना लें, इसे अफ़्व कहते हैं, और सफ़ा ये है कि आप बदला भी ना लें और उस पर लान तान भी ना करें, उसे बुरा भी ना कहें, यानी गोया अमलन बदला न लें और जबानी तौर पर उसे बुरा भला न कहें। ये सफ़ा कहलाता है, ये सफ़ा कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फस्फहिस सफ़हल जमील, ए महबूब आप इनको अच्छी तरह से जो है वो नजरअंदाज कीजिए, इनकी गुनाहों को जो है माफ कीजिए, इनको पूरी तरह से जो है सिर्फ इंतकाम न लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इंतकाम न लेकर उसकी भलाई की ख्वाहिश करना, बुराई करने वाले के साथ भलाई की ख्वाहिश करना। यही हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में मशहूर हदीस है, सही हदीस है, सहीहैन में जो हदीस है कि हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो अल्लाह के रसूल ने मुझे हिदायत दी। वो हिदायत क्या है? वो सारी उम्मत के लिए, सारी उम्मत के लिए है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि या उक़बा इब्न आमिर सिल मन क़ता, जो तुमसे अलग होने की कोशिश करे उससे जुड़ने की कोशिश करो। देखिए ये इस्लाम है, ये इस्लाम की रियल तालीम है, सही हदीस है। सिल मन क़ता का, जो तुमसे काटे तुम उससे जुड़ो, तुम उसे जोड़ने की कोशिश करो। वअते मन हरम का, जिसने तुम्हें महरूम रखा है उसे तुम नवाजो, उसे तुम अता करो, उसे दो, यानी जो नहीं दे रहा है उसे दो। वअफू अम्मन ज़लमक, और जिसने तुम पर जुल्म किया है उसे तुम माफ करो। ये जो ये स्टैंडर्ड का इस्लामी तरीका है, ये अफू और सफा है। माफ करना जो है ये अफू है, और माफ करने के बाद जो है उसको जबानी भी कुछ न कहना, उसके साथ भलाई करना, ये सफा है, और ये बहुत बड़ा दर्जा है। कल मैंने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हवाले से बताया कि कैसे उन्होंने गलती करने वाली खादिमा को न सिर्फ माफ किया बल्कि उस पर अपने करम और इनायत की बारिशें भी फरमाई और उसे आजाद कर दिया। लिहाजा अजीज साथियों, दोस्तों, इस रूहानी मजलिस के शुरका हजरात, इसको खूब दिलों में बैठा लीजिए कि माफ करना ये खूबी की बात है, ये खराबी की बात नहीं। माफ करना ये फजीलत की बात है, रजालत की बात नहीं है। माफ करना ये ताकत की बात है, ये कमजोरी की बात नहीं है।
یہ کمزوری جو ہے نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے جو طاقتور ہے، سارے طاقتوروں سے طاقتور جو اللہ رب العزت ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر گناہ جو ہے آسمان تک پہنچ جائے، گناہوں کی بلندی، گناہوں کا ڈھیر آسمان تک پہنچ جائے، وہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے دستے عفو و کرم کو جو ہے شام کو پھیلاتا ہے تاکہ صبح گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرے، اور صبح کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرے اور انہیں معاف کر دے۔ تو عزیز ساتھیوں، تو یہ عفو جو ہے یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے طاقتور کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ عفو درگزری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے، اور انبیاء کرام کا جو اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اللہ کی سب سے عمدہ مخلوق ہیں، اللہ کی سب سے آئیڈیل جو کریچر ہیں، انبیاء و مرسلین جو ہے یہ ان کی صفت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے کہ عفو درگزر کریں۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں جو ہے حضرت یوسف علی نبی علیہ السلام کا قصہ آیا، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسی برائی کا راستہ ان کے ساتھ اختیار کیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے، مصر پر آپ کا اقتدار ہوا، اور جب ان کے بھائی جو ہے بالکل کمزوری اور ناتوانی کی حالت میں ان کے سامنے پیش ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لا تثریب علیکم، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا رب تمہیں معاف کرے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے حضرت یوسف کی جان لینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے حضرت یوسف کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا تاکہ کوئی جو ہے جانور کھا لے یا کوئی ان کو اٹھا لے جائے، جن کو باپ سے جدا کیا گیا، گھر سے جدا کیا گیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ جب آپ نے فتح مکہ کیا، دوستو فتح مکہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے، ان کا تعامل دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھروں سے لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے پشت مبارک پر جو ہے کوڑے کا ڈھیر ڈالا تھا، جنہوں نے مسلمانوں پر زمین کو تنگ کر دیا تھا، مسلمانوں پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھی، گرم پتھروں پر لٹالا گیا تھا، مسلمانوں کو جو ہے کہ بدن کو چھلنی کیا تھا، اتنے ظلم کرنے والے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ چھڑایا، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے حاصل ہوئے، تو راویان حدیث فرماتے ہیں، سیرت نگاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، انکساری اور پولائٹنس کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سینہ مبارک جو ہے اونٹ کی کوہان سے لگ رہا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی تکبر کسی کو محسوس ہو کہ فاتح کی حیثیت سے وکٹوریس جو ہے ان کا انٹرنس ہو رہا ہے، بلکہ آپ اپنے سر کو بالکل جھکائے تھے بارگاہ خداوندی میں۔ اور جب وہ پہنچے تو تمام مکہ کے جو بڑے بڑے عمائدین تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ بالکل لرزہ پر اندام تھے، انہیں اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، انہیں اپنے مظالم یاد آ رہے تھے، انہیں اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی، انہیں اپنی جو ہے سرکشی اور طغیانی یاد آ رہی تھی، انہیں یاد آ رہا تھا کہ اس فاتح کے ساتھ ہم نے کتنا برا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے کتنا انسانیت سوز جو ہے برتاؤ کیا ہے۔ آج اسے اللہ نے طاقت دی ہے، فتح فرمائی ہے، آج یہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیسا سلوک کرے گا۔ سب تھر 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 کانپ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے مکہ کے لوگوں تمہارا کیا گمان ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ آپ جانتے ہیں دوستو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا،
کہ فاتح جو ہے وہ مفتوح کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، جیتنے والا ہارنے والی قوم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا، جو طاقت والا ہوتا تھا وہ مظلوموں اور کمزوروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا تھا. سب وہ زمانہ تھا، وہ اندھیرے کا زمانہ تھا، ساری دنیا میں جو ہے وہ تاریکی تھی، ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی تھی. اگر کہیں بھی کوئی امن و عافیت تھی تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے، جو ایک نمونہ پیش کر رہے تھے. اس پوری اندھیری دنیا میں روشن چراغ تھے، جو انسانیت کا، ہمدردی کا، عفو درگزری کا جو ہے وہ سبق دے رہے تھے دنیا کو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ ان میں سے کوئی آگے بڑھا اور اس نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ جو ہے بڑے ہی بزرگ بھائی کے بزرگ جو ہے وہ بیٹے ہیں، ہم آپ کس سے اچھا سلوک کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول لکم ما قال یوسف لاخوته علیہ السلام، کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد کیے جائیں. عزیزان گرامی، عفو درگزری کی ایسی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر. دنیا کی کسی بھی فاتح نے جو ہے اپنے مفتوحین کے ساتھ، اور ایسے مفتوحین جنہوں کی ظلم و ستم کی، جن کی بدتمیزیوں کی، جن کی جو ہے انسانیت دشمنی کی ایک طویل داستان کی، ان کو اس طرح معاف کر دیا. تو یہ عفو درگزری اللہ کی سنت ہے، اور یہ اس کے نبیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ کو عفو درگزری کتنا پسند ہے ساتھیوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام عفوون ہے. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہی عفوون ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. آپ نے قرآن میں آپ جگہ جگہ پڑھتے ہوئے عفوون غفور، تو غفور کا معنی بھی ہے مغفرت دینے والا، اور عفون کے معنی بھی جو ہے وہ معاف کرنے والا، مغفرت دینے والا ہے. مگر علماء لغت فرماتے ہیں، عربی زبان کے ماہرین کہتے ہیں کہ عفون اور غفور میں فرق ہے. غفور وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھپائے، اور عفون وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو مٹائے. اور آپ جانتے ہیں کہ چھپانے میں اور مٹانے میں فرق ہوتا ہے. چھپانے میں گناہ کی سزا تو نہیں ملتی مگر گناہ برقرار رہتا ہے، مگر مٹانے میں نہ گناہ کی سزا رہتی ہے نہ گناہ برقرار رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عفوون، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور علماء لغت کہتے ہیں کہ عفون جو ہے عربوں کی زبان عفت الریح الاثر، یعنی ہوا نے جو ہے وہ اثر کو مٹا دیا. سیرا ہوتی تھی، سیرا میں وہ لوگ چلتے تھے تو چلنے والوں کے پیروں کے نشان پڑ جاتے تھے، ان کے اونٹوں کے پیروں کے نشان پڑ جاتے تھے. اور وہ نشان جو ہے عرب کی سوسائٹی میں، عرب کی لائف میں اس زمانے کی بڑی اہمیت رکھتا تھا. اسی کے ذریعے وہ پتہ لگاتے تھے کہ کون آیا اور کون گیا، کدھر گیا، کتنے لوگوں کے ساتھ گیا. تو وہ ریت پہ پڑنے والے جو آثار تھے وہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے. تو وہ ان کا ایک پروورب تھا عفت الریح الاثر، یعنی ہوا نے اثر کو مٹا دیا. چونکہ صحرا میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو صحرا کے نشانوں کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہیں، انہیں ایک بالکل نئی جو ہے ڈیزائن جو ہے وہ دیتی ہیں. تو وہاں سے یہ آیا کہ ہوا نے نشان کو مٹا دیا. تو عفو کا معنی ہوا کہ گناہوں کے اثر کو مٹا دیا جائے، گناہوں کے نشانوں کو مٹا دیا جائے. تو عفون کا معنی ہے گناہوں کو مٹانے والا، اور عفو کا معنی ہے گناہوں کو مٹانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. چنانچہ وہ دعا میں آیا ہے کہ اللہم انکا عفوون تحب العفو، اے اللہ تو سراپا عفو درگزر ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ناموں میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قولی، اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفوون تحب العفو، اے اللہ تو سراپا عفو درگزر ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو محبت کو، عفو کو پسند کرتا ہے.
माफ करने को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझसे भी जो है मुझे भी माफ फरमा, मेरी भी मग़फ़िरत फरमा। तो वो अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से। तो दोस्तों, तो अब माफ करने में तो कोई तरद्दुद ही नहीं होना चाहिए कि माफ करना अल्लाह की सुन्नत है, उसके अंबिया की जो है सुन्नत है, उनका तरीका है, सालिहीन का तरीका है। तो ये समझना ये सिर्फ शैतान की तरफ से ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि माफ करना से कमजोरी होती है, माफ करना जो है वो हमारी जो है जिल्लत की बात है, माफ करना जो है वो हमारे कमजोर होने की दलील है। ये सारी बातें, ये नफ्स अम्मारा बिस्सू, जो हमें बुराइयों को हुक्म देने वाला हमारा नफ्स है, वो इन बातों को हमारे दिमाग में डालता है, वो इन बातों को हमारे दिलों में डालता है। वरना माफ करना ये ताकत की बात है, ये बहादुरी की बात है, ये हिम्मत की बात है, ये अखलाक की बुलंदी की बात है। लिहाजा जरूरत है कि हम जो है अखलाक को तैयार करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करें कि सिल मन कता, जो तुमसे कटे उससे जुड़ो, आते मन हरमक, जिसने तुम्हें महरूम किया उसे तुम दो, वाफु अमन ज़लमक, और जिसने तुम पर जुल्म किया उसे माफ करो। और यहाँ हाल ये है कि जिसने हम पर एहसान किया है उसकी भी छोटी गलती पर हम उसे माफ करने को तैयार हैं। हमको हुक्म दिया जा रहा है कि जिसने जुल्म किया उसे माफ करो। तो दोस्तों, इसको मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, मैं इस कदर इस पर जो है इसकी तफसील से इसलिए इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये हमारी सोसाइटी का जो है एक बहुत ही नुमाया किस्म का जो है ये जो है असर है, सोसाइटी में बहुत ही आम है। हम लोग जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं और फिर जिसे नाराज होते हैं उसे कई कई साल तक गुफ्तगू नहीं करते और तर्क कर देते हैं और ये समझते हैं कि माफ ना करना जो है ये हमारे मतलब कैरेक्टर की बड़ी सख्ती की बात है, ये कोई बड़ी खूबी की बात है। लिहाजा जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। यहां पर मैं एक वजाहत करना चाहूँ कि खादिम को 70 बार माफ करने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी धोखेबाज के आप धोखे में हमेशा पड़ते। कल इस किस्म का एक सवाल भी किया गया कि किसी ने अगर हमको धोखा दिया तो हम उसे माफ कर दें, क्या उससे हमेशा धोखा खाते रहे, उसे माफ करते रहे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों को बार बार माफ करने की बात है कि जो आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो आपके अहकाम की तामील नहीं कर रहे हैं, या जिनसे छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, या जिनसे कोई चूक हो गई है, या जिन्होंने आपके साथ कोई छोटी बड़ी ज्यादती कर दी है, उन्हें माफ करने की बात है। वरना इस्लाम हमको ये कहता है कि साहब मुसलमान जो है उसको होशियार होना चाहिए, मुसलमान को जो है पूरी तरह से बेदार मग़ज़ होना चाहिए, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसे बार बार चीट करे। चुनांचे सीरत की किताबों में जो है, सीरत की किताबों में अबू इज़्ज़ा जुमही का तज़किरा मालूम है आपको कि वो शख्स था अबू इज़्ज़ा जुमही जो है, जो बद्र की जंग में जो है वो कैदी बन के आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फिदिया भी नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। और जाने के बाद, मदीने से जाने के बाद वो फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो है मज़ाहिया बातें करना शुरू किया। चुनांचे ओहद में जब आया, ओहद में जब पकड़ा गया तो उसने सोचा कि फिर मैं अपनी जबान दराजी के जरिए अपने को बचा ले जाऊंगा, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से उसे माफ करने से मना कर दिया। क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ गुनाह करने वाले का नहीं था, गुनाह करने वाले का नहीं था, बल्कि वो ये समझता था कि मेरे पास ऐसी ट्रिक है कि मैं हर बार जो है मुसलमानों को धोखा देके मैं बच के चलाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि ला वल्लाहि ला अदौक तमसहु आरिदैका बिअस्तारिल काबा व तक़ूलु लिन्नास खदातु मुहम्मदन मर्रतैन, मैं बखुदा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुम पर एहसान करने पर तुम और गुनाह में डूब गए, एहसान करने के बदले में तुमने और सरकशी और इनाद इख्तियार किया, तुमको मैंने छोड़ दिया था, तुमसे फिदिया नहीं लिया था और तुमने हमसे वादा किया था कि वापसी के बाद तुम इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करोगे, इस्लाम के खिलाफ मज़ाहिया शेयर नहीं करोगे, इस्लाम के खिलाफ जो है प्रोग्राम में शिरकत नहीं करोगे, मगर तुमने बात नहीं मानी। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं ताकि तुम दोबारा लौट के जाओ और काबे में खड़े होकर लोगों के सामने जो है फख्र से बयान करो कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार धोखा दे दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ माफ करने की जो अहकाम है वो अप्लाई नहीं होती। अगर आपको यकीन से मालूम हो जाए कि ये इंसान आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसों को माफ करने की बात नहीं। हाँ, आपका कुछ पैसा 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, माफ कीजिए। लेकिन अगर कोई अपनी इस हुनरमंदी को जो है
یہ بتا کے پیش کرتا ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے تو اسے معاف کرنا جو ہے، یہ واقعہ جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایسے شخص کو معاف کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے. ورنہ خادم کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، کسی نے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے خادموں کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. پھر اس نے تیسری بار پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار روزانہ معاف کرو، 70 بار روزانہ معاف کرو. حضرات گرامی، شاید یہ عدد اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا نافرمان خادم کیوں نہ ہو، کتنا نافرمان آپ کا اسسٹنٹ کیوں نہ ہو، ایک دن میں 17 بار تو غلطیاں نہیں کرے، یعنی ہمیشہ معاف کرتے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ معاف کرتے رہیں اور کبھی بھی جو ہے وہ بدلے کی کارروائی نہ کریں. عزیز ساتھیوں، ضروری ہے کہ ہم اس تزکیے کے پروسیس میں ہم اس بات کو جانیں کہ یہ معاف نہ کرنا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ نفس امارہ بالسوء کی طرف سے ہے. تو اگر ہم اسے ہرانا چاہتے ہیں، اگر ہم شیطان کو زیر کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے چنگل سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، شیطان کی غوایت اور گمراہی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو معاف کرنے میں پیش قدمی کریں، لوگوں کو معاف کرنے میں جو ہے وہ سبقت کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کریں اور اپنے اللہ رب العزت جل جلالہ عما والہ کی سنت کو اپنائیں، اس کے طریقے کو اپنائیں اور اپنے حبیب و محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. آپ دیکھیں ان کا طریقہ کیا ہے. مشہور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ هل اتى عليك یوم اشد عليك من یوم احد. آپ سمجھیے، فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے زندگی میں کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت رہا ہو، احد کے دن سے زیادہ سخت رہا ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ احد کا دن وہ دن ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ دیکھا تھا، اس کو وہ جانتی تھی، مگر ہجرت سے پہلے کے واقعے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں نہیں تھے، وہ بہت چھوٹی تھی. تو انہوں نے پوچھا کیا اس واقعے سے بھی سخت دن، اس واقعے سے بھی زیادہ غمناک دن، اس واقعے سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ سب سے زیادہ سخت دن جو میری زندگی میں آیا وہ طائف میں تھا. طائف میں تھا جب میں طائف گیا تھا لوگوں کو اللہ کے دین بتانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اچھا راستہ بتانے کے لیے، لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے. جب ان کے پاس گیا تو ان لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے جو ہے نہ صرف یہ کہ ہماری دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، ہماری بات کو سننے سے انکار کر دیا، بلکہ آوارہ بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا. اور ان لوگوں نے جو ہے پورے ہمارے بدن کو، میرے بدن کو جو ہے لہو لہان کر دیا، مجھ پر اتنے پتھر برسائے کہ سر سے نکلنے والا خون جو ہے وہ پیروں تک پہنچ گیا اور میری جو ہے نالین جو ہے وہ میرے تلوے میں چپک گئی. میں نے وہاں کے چند اکابرین جو بڑے لوگ تھے، سردار تھے، میں نے ان کی پناہ مانگی، مگر ان میں سے کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں تھا. اس دن جو ہے جب میں واپس آ رہا تھا تو وہ دن میرے لیے بڑا ہی شدید دن تھا. جب میں واپس آ رہا تھا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر کے اوپر کوئی شے ہے. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادلوں کا ایک بڑا ٹکڑا تھا. ان بادلوں کے ٹکڑوں کے درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام کسی ایک فرشتے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور حضرت جبریل نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اسے آپ کے رب نے دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ملاحظہ فرمایا، مجھے بھیجا ہے. میرے ساتھ یہ جو فرشتہ ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں. اگر ان بدبختوں کو، ان ظلم کرنے والوں کو، ان جو ہے پتھر بازوں پر کو اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو پہاڑ کے فرشتے سے بتائیے، تو یہ پہاڑ کا فرشتہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دے گا، ان کے اعمال کی سزا انہیں دے گا، ان کے کرتوتوں کی، ان کی بدعمالیوں کی سزا انہیں دے گا. اور یہ کہہ کہ آپ
حضرت جبریل کے بعد وہ فرشتہ تھوڑا آگے بڑھا، اللہ کے رسول کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے لِتَأْمُرُنِي بِمَا شِئْتَ، تاکہ آپ مجھے حکم دیں جو آپ چاہتے ہیں۔ ذرا ان کی چاہت کو اللہ کتنا محبوب رکھتا ہے، ان کی پسند اور ناپسند کو اللہ کتنا محبوب رکھتا ہے کہ فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ کروں جو آپ چاہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ مجھے حکم دیں تو طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں میں ان پہاڑوں کو طائف والوں کے اوپر الٹ دوں اور سب اسی کے اندر دفن ہو جائیں۔ اب ذرا سوچئے، ایسی تکلیف میں، ایسی جو ہے ظلم کو سہنے کے بعد کسی بھی انسان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مگر یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہ سراپا عفو درگزری ہیں، یہ عفو مجسم ہیں، یہ نور مجسم ہیں، یہ درگزری کی سب سے بڑی جو ہے وہ دلیل ہیں، یہ معافی کرنے والے سب سے بڑے انسان ہیں۔ انہوں نے فرشتوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کی اس بات پہ جو ہے عرض کیا، نہیں میں انہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں، میرے پیغام کو نہیں جانتے ہیں، میری رسالت کو نہیں جانتے ہیں، حق کو نہیں جانتے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں انہیں سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور انہیں ہدایت نہیں ملنے والی ہے، اگر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے جو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ان سے مایوس ہونے کے بعد ان کی آنے والی نسلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امید باندھی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عزیزان گرامی، یہ کردار ہے۔ ہم کہاں ہیں محبت کے دعوے دار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کہاں ہیں؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری آپ کی زندگی میں کیوں نہیں ریفلیکٹ کرتا ہے؟ ہم اس پہلو کو کیوں اپنانے کو تیار نہیں ہیں؟ ہم عفو درگزری کی اس مثال کو کیوں اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں، ہم اپنے باطن کا جائزہ لیں، ہم اپنے ضمیر کا مطالعہ کریں، ہم اپنے قلب و نظر پر غور کریں اور دیکھیں کہ کہاں ہماری محبت میں کمی ہے، کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، کہ ہم ان صفات سے اپنے کو آراستہ نہیں کرتے جنہیں اسلام نے اچھی صفت بتایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ عفو درگزری جو ہے وہ تزکیہ کے پروسیس میں ایک بہت ہی اہم پڑاؤ ہے، اور بغیر عفو درگزری کی اس صفت سے آراستہ ہوئے آپ اپنے دل کو جو ہے مزکہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے دل کو پیوریفائڈ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم آج سے، اور یہ رمضان تو بہت ہی مناسب موقع ہے کہ ہم عفو درگزری کے طریقے کو اپنائیں، عفو درگزری کو جو ہے اپنی عادت بنائیں، اپنی عادت بنائیں، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ اس رمضان میں ہم صبح شام یہ دعا کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا عفو درگزر ہے، سراپا جو ہے معافی دینے والا ہے، بہت زیادہ معافی دینے والا ہے، معافی دینے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ ہم پر جنہوں نے ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، ہم پہلے اپنی طرف سے انہیں معاف کرتے ہیں، تاکہ ہم اس بات کے حقدار ہو جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔